السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، بھوکا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، پیاسا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیاسے رہتے ہیں۔ روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ محض پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ نام ہے اللہ کے لیے بھوکے رہنے کا، روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا رہنے کا۔ دیکھیے، ایمان والے بندے اور کافر میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا بندہ رزق کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، وہ رازق کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ کافر یہ روٹی کی عبادت کرتا ہے اور ایمان والا بندہ یہ روٹی دینے والے کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے کافر کے کھانے میں اور مومن کے کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کے کھانے کے بارے میں فرمایا، الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ صرف مزہ لینے کے لیے زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف عیش و عشرت ہے، ان کی زندگی کا مقصد صرف زندگی کی لطف اندوزیوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ کافر اس کی زندگی کا مقصد کھانا ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جن لوگوں نے کفر کیا وہ صرف مزہ لینے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کیونکہ وہ رزق کو ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ ان کا کل مطمع نظر، ان کا مقصد، ان کی منزل دنیا کے اندر صرف کھانا ہے۔ ایمان والا بندہ بھی کھانا کھاتا ہے، ایمان والا بندہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، جینے کے لیے کھاتا ہے، جبکہ کافر کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہوتا ہے۔ صبح و شام اس کے ذہن میں صرف کھانا چل رہا ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا بندہ روزہ رکھ کر کے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ وہ روٹی کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، وہ روٹی دینے والے کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد رزق نہیں، رزاق ہے۔ تو رزاق جب تک کھانے کے لیے کہے گا وہ کھائے گا اور کھا کر کے رزاق کا شکر ادا کرے گا، اور کھلانے والا جب کھانے سے روک دے گا تو وہ کھانے سے رک جائے گا، اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اس کی زندگی میں اصل اہمیت کھانے کی نہیں، کھلانے والے کی ہے، اور کھلانے والے نے جب کھانے سے روک دیا تو وہ کھانے سے رک کر کے بھی کھلانے والے کی عبادت کرے گا، اس کی حمد بیان کرے گا، اس کا شکر کرے گا۔ یہ ایمان والے بندے کی طرف سے روزے میں یہ اعتراف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو روزہ بہت محبوب ہے، روزے کی عبادت بہت محبوب ہے۔ اللہ نے روزے دار کے بارے میں فرمایا، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، کہ ایک ایمان والا بندہ وہ اپنا کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کھانا انسان کی زندگی کی بہت ضرورت ہے۔ روزے دار کو بھوک لگی ہے، وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھا رہا، وہ اس بات کے اعتراف کے لیے نہیں کھا رہا کہ کھلانے والے نے جب تک کھلایا تو میں نے کھایا، اور کھلانے والا جب کھانے کا حکم دے تو کھانا عبادت ہے، اور کھلانے والا جب کھانے سے روک دے تو میں کھانے سے رک جاؤں گا، اور جب وہ روک دے تو نہیں کھانا عبادت ہے۔ اللہ کو یہ عمل اس لیے بہت محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھانا میرے لیے بندے نے چھوڑ دیا ہے، پانی میرے لیے بندے نے چھوڑ دیا ہے، اپنی شہوتوں کو میرے لیے قربان کر رہا ہے۔ اس لیے روزہ اللہ رب العالمین کی بہت محبوب، اللہ رب العالمین کے بہت محبوب نیکی اور بہت محبوب عمل ہے۔ کتنا محبوب عمل ہے، آپ تصور کریں کہ روزے دار کی محبت اللہ رب العالمین اس کا اظہار ایسے کر رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ زندگی میں تو ساری عبادت ایمان والا بندہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، عمرے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور حج اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کی تو زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن روزے کو بڑی یہ خوبی حاصل ہے اور بڑا یہ امتیاز اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ روزے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ میرا ہے، انا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کر رہا ہے کہ مجھ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ بنا کر کے رکھا ہے جس سے صرف روزے دار بندے جائیں گے۔ تو روزہ یہ نیکی کب بنتا ہے؟ جب اس میں اجلی پایا جائے کہ بندہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے۔ اللہ کے بندوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک ایمان والے بندے کی زندگی میں احتساب بہت ضروری ہے۔ ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ حساب کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ تجزیہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے روزوں میں یہ اجلی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔
یہ روزہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم کو یہ تصور کرنا چاہیے اور یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا روزہ اس لیے تو نہیں کہ لوگ سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ لیں، کہیں ہمارا روزہ محض ایک رسم تو نہیں ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑا نام دیتے ہیں عادت کا، کہ عبادتوں میں جب اخلاص ختم ہو جائے، عبادتوں میں جب اللہ سے تعلق مفقود ہو جائے تو عبادتیں عبادت نہیں رہتی، وہ عادت بن جاتی ہیں۔ ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری کہ وہ ہر قدم پر اپنی عبادتوں کے بارے میں فکر مند ہو اور تجزیہ کرتا رہے کہ میری عبادت میں وہ اخلاص، اللہ سے وہ تعلق، ایمان کا وہ جذبہ اور عبادت کا وہ احساس پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے جو اس عبادت کو عبادت بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق کا یہ احساس عبادتوں سے نکل جائے تو عبادت عبادت نہیں رہ جاتی، وہ عادت بن جاتی ہے، اور یہ احساس اگر عبادتوں کے اندر پیدا ہو جائے تو عبادت ایک ثمر آور درخت بن جاتی ہے، عبادتیں پھل دینے لگتی ہیں۔ اور روزی کی جو عبادت ہے اس کا جو سب سے اہم ترین پھل نکلتا ہے وہ ہے تقوی۔ اگر آپ روزے کو اس کا حق دیں گے تو یہ روزہ آپ کے کردار کو تبدیل کرے گا، اگر آپ روزے کو اس کا حق دیں گے تو یہ روزہ آپ کے نفس کو پاک کرے گا، اگر آپ روزے کو اس کا حق دیں گے تو یہ روزہ آپ کے دل سے گناہوں کی آلودگی نکال کر کے اس میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے امید اور تقوی کے جذبات پیدا کرے گا۔ ایک ایمان والے بندے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میرا روزہ میرے اندر تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزے کے مقاصد میں سے یہ بات بیان فرمائی لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین تم سے روزہ اس لیے رکھا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے تقوی کا اور روزے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متقیوں کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقیوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا، اللہ کے بتانے پر، رسول اللہ کے بتانے پر ان پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ غیب بہت ساری چیزیں ہیں، جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، خود اللہ رب العالمین غیب ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو پردے غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ ایک ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن اللہ سے ڈرے، اللہ پر ایمان رکھے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ ایمان بالغیب کا بہت خوبصورت مظہر ہے روزہ، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس بندے کو سب سے زیادہ روزے میں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ اللہ اور بندے کی بیچ کا ایک طرح سے راز ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوے کی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی، شوف کی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی، ریا کی گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اگر 14-15 گھنٹہ بھوکا رہ رہا ہے، اس کو زندگی میں دن بھر میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں، چھپ کر کے کچھ کھا لے، چھپ کر کے کچھ پی لے، اس کے فریج میں پانی رکھا ہوا ہے وہ کلی کر رہا ہے، اور اگر وہ ایک گھونٹ پانی اندر اتار لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کون سی چیز ہے اس بھوک میں کہ آپ کے پاس کھانا رکھا ہے لیکن آپ ہاتھ بڑھا کر کے نہیں کھا رہے؟ یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون سی چیز ہے کہ آپ شدت سے آپ کا گلا سوکھ رہا ہے اور آپ نے کلی کے لیے پانی منہ تک لیا اور اس کو گلے میں نہیں اترنے دیا؟ یہ ایمان کی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر دل کے اندر پختہ ہو جائے اور یہ احساس اگر دل کے اندر پختہ ہو جائے اور اس پر ایمان اگر بندے کا مضبوط ہو جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان بندے کو ہر گناہ سے روکنے والا ہے۔ اصل میں تقوی نام ہی اس کا ہے۔ تقوی نام ہے اپنے اور اللہ کی ناراضگی کے بیچ میں اطاعت کی ایسی دیوار کھڑی کر دینا جو بندے کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے، اللہ کے عذاب اور اپنی ذات کے بیچ میں اللہ کی فرما برداری کا ایسا آڑ بنا دینا جو بندے کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے۔ اور اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز ہے اس بات پر ایمان کی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کا سب سے خوبصورت مظہر اور اس ایمان کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، کہ روزے میں بندہ اس بات کا احساس قوی تر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں یہ احساس ہمارا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ویسے ہی یہ ایمان اور یہ احساس روزے کے علاوہ بھی موجود رہنا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی موجود رہنا چاہیے، کہ جہاں ہم کو کوئی حرام چیز دکھائی دے اور نفس اس کی طرف رغبت کرے، ہم فوراً نفس کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال پر نگہبان ہے۔ اللہ رب العالمین یہ یعنی متقی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ محبت کا، امید کا اور خوف کا، اور روزے میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی تو کچھ نہیں کھا رہا ہے،
کھانا اس کی محبوب چیز ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ محبوب چیز ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، پر اللہ نے اس کو کھانے سے روک دیا اور وہ کھانے کو ترک کر رہا ہے۔ وہ یہ اظہار کر رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ کھانا میرا محبوب تو ہے لیکن اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں ہے۔ گلا سوکھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے شدت کی، اور سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اور پانی کیوں نہیں پی رہا؟ کہ پانی سے محبت تو بہت ہے لیکن پانی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں ہے۔ بیوی سے قربت نہیں کر رہا روزے کی حالت میں کہ بیوی محبوب تو ہے لیکن اللہ کے حکم سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یہ محبت کا جذبہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کہ اگر آج میں نے اپنے آپ کو کھانے سے اور پانی سے بچا لیا، شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والا ہے۔ یہ امید، یہ محبت، یہ خوف، اس کا اعلیٰ ترین مظہر روزہ ہے۔ تو جیسے بندہ ان حلال چیزوں کی محبت کے باوجود ان کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا، ویسے ہی حرام چیزوں کی محبت کو بھی اللہ کی محبت پر ترجیح نہ دے۔ اس کو اپنے حرام کاروبار سے اگر محبت ہے تو اس کو ترک کر دے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ اگر بیڑی اور سگریٹ سے بہت محبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پانی چھوڑ سکتا ہے جو اس کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اگر کھانا چھوڑ سکتا ہے جو اس کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو وہ سگریٹ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتا ہے جو اس کی زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے؟ وہ تمباکو کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو اس کی زندگی کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے شربت نہیں پی رہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سود کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ سود تو آپ کی زندگی کو، آپ کے معاشرے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حلال بیوی کے قریب نہیں جا رہے تو حرام تعلقات کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ یہ نفس کی تربیت ہے، روزہ یہ نفس کو تقویت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا نا کہ روزہ نفس کو جم میں لے جانے والا کام ہے، یعنی جس طرح آپ اپنی صحت کو بنانے کے لیے جم میں جاتے ہیں کہ آپ کا جسم مضبوط ہو، ویسے ہی روزہ آپ کی نفس کو مضبوط کرتا ہے، آپ کی نفس کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو اٹھا سکے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت کا کام کر سکے، ہے نا۔ ایک طاقت وہ ہوتی ہے جو ہم کو باہر سے دشمنوں کے لیے سے لڑنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور ایک طاقت وہ ہوتی ہے جو ہم کو اپنے اندر کا دشمن جو ہمارا نفس ہے، جو ہم کو گناہوں پر ابھارنے والا ہے، اس سے لڑنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے، وہ طاقت کہاں ملتی ہے؟ وہ روزے سے ملتی ہے۔ اس لیے دیکھیے بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ سورہ بقرہ کے اندر قتال اور سیام دونوں کا حکم ایک ساتھ موجود ہے۔ قتال نام ہے اپنے سے باہر کے دشمن سے لڑائی کرنا، دشمنوں سے، کافر جو آ جاتے ہیں اور اسلامی حکومتوں میں، اسلامی ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، ان سے لڑنے کا نام قتال ہے، وہ باہر کا دشمن ہے۔ اور سیام نام ہے اپنے اندر کے دشمن سے لڑائی کرنے کا، نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارنے والی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کا حکم دینے والی ہے۔ اس نفس سے لڑنے کا، اس نفس سے لڑنے کی جو طاقت ہم کو ملتی ہے وہ سیام سے ملتی ہے، روزے سے ملتی ہے۔ تو روزہ ایک طرح سے اپنی نفس کو جم میں لے جانے کا نام ہے، اور اس نفس کو اگر آپ پاک کر لے جائیں، اس کو اگر کنٹرول میں کر لے جائیں، تو پھر اللہ نے نفس پاک کرنے والوں کے لیے جنت ان کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو روزہ یہ نفس کی تربیت کا نام ہے۔ ہم کو بہت اس بات پر کا فکر مند ہونا چاہیے کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آیا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ چلا جائے گا، یہ ہمیشہ آتا ہے اور ہمیشہ چلا جاتا ہے، یہ ہم کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے۔ روزے سے اللہ تعالی ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے، روزے سے اللہ تعالی ہماری نفس میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر ہم اس کا مطلب ہم نے روزے کو اس کا حق نہیں دیا۔ یہ اگر عبادتوں سے یہ تقوی کا ثمر نہیں پیدا ہو رہا تو اس کا مطلب ہماری عبادتیں بانجھ رہ گئیں، ان سے جو مقصد ہم کو حاصل کرنا تھا وہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا۔ انہی باتوں پر اپنے اس خطاب کا میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہمارے لیے مفید بنائیں، اور اس عبادت کا کما حق ہم کو حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔